बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं बीच में थोड़ी सी ब्रेक लेके तो मैं आके लेटा था, वैसे ही घूम फिर रहा था, लेट के सुन रहा था। तो पहले भी मैं आया आबिद भाई की प्रॉब्लम, उस वक्त मुझे किसी का फ़ोन आ गया तो फिर मैंने। अच्छा सर, बात यह है कि मैंने दो चार स्टेटमेंट्स देखी हैं जो वकला की हैं, तो थोड़ा सा एक आधा दिन और क्लियर हो जाए। मेरे ख्याल में उन्होंने कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, और जब वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी तो फिर बात का मज़ा आएगा। अभी तो मेरे ख्याल में टू अर्ली टू जंप, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो जो खान साहब के आगे पीछे वकील लगे हुए हैं, ये जो सारे लोग हैं वो बना के बैठे हुए हैं, तो हम बीच में ज़्यादा स्पेकुलेटिव ही हो जाएंगे। मेरे ख्याल में एक आधा दिन, विद इन 1 or 2 days, आई थिंक हमें पता लग जाए कि वो क्या कर रहे हैं। फिर उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं वो प्लान बनाएं, तो मेरे ख्याल में बेटर होगा। जी शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। जी शहरयार भाई, आप क्या कहेंगे और कैसे आप सोच रहे हैं कि कैसे लेके ये कैंपेन चलनी चाहिए? क्योंकि आपने अपनी ऐप पे बता दिया है कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार होंगे पीटीआई से रिलेट करेंगे, उनकी आप निशानदेही कर देंगे, हमारे लिए आसानी पैदा कर देंगे। वो आप कैसे करेंगे और कैसे हमें ये कैंपेन लेके चलना होगी? जी शहरयार भाई, आर यू हियर? मेरा ख्याल है शहरयार भाई इस वक्त साथ साथ काम भी कर रहे होते हैं, अभी भी मीटिंग से निकल के आए हैं। तो इसी सवाल के साथ मैं मुर्शद भाई की तरफ जाऊंगा, फिर ओसी भाई इसको मुकम्मल जो है वो कंक्लूड भी करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेज़ करेंगे जो अभी रेड सी में हो रहा है, जो यमन में हो रहा है, और हमारी फ़ौज वहाँ पे क्या कर रही है, इस पे भी आपसे रोशनी डलवाएंगे। जी मुर्शद भाई, क्या कहेंगे कैसे करके? जी, अच्छा, मैं कुछ थॉट प्रोसेस ही चला रहा था बैठा हुआ, आप लोगों की बातें में साथ सुन रहा था। अच्छा, मैं एक तो सॉरी, एक तो फैसला ये है कि बल्ले का निशान ले लिया गया है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई गौहर साहब ही हैं। तो इसका मतलब है इलेक्शन कलअदम करार नहीं दिए गए। मैं एम आई राइट? जी बिल्कुल। तो ये अगर इस तरह हुआ है तो बल्ले का निशान किस बेस पे लिया गया, मुझे ये क्लियर नहीं हुआ, ये ज़रा क्लियर करें। वो दुश्मनी में लिया गया जो पीटीआई ने पटिशन दायर की थी काजी फायज़ा की बीवी पे, उसका बदला लिया गया जस्ट। अच्छा, नहीं उसने कोई रीज़न नहीं दी कि ये किस क्यों उसने उसके पास रीज़न उसने दी है कि ये जो है, जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन जो है वो दुरुस्त नहीं हुए, उसी को बेस बनाया, और ख़ास तौर पे उसने बेस बनाया वो 14 दरख्वास्तें जो पीटीआई के लोग थे ही नहीं। इसके मतलब मैं सिर्फ ये बता दूं, मैंने पहले ज़िक्र भी किया है दोस्तों के साथ, शुएब शाहीन साहब ने बाकायदा कहा है कि हम आखिरी बाल तक लड़ेंगे, और इसमें बहुत सी ऐसे लेप्स छोड़ दिए हैं चीफ जस्टिस ने कि हम इंसाफ के अदारों से दोबारा रजू कर रहे हैं। हो सकता है ये लेट हो जाए, लेकिन वो ये साबित करेंगे कि ये फैसला गलत था, क्योंकि इन्होंने खुद ही अपील का जो है वो हक भी दे रखा है। तो मेरा ख्याल है उनके मुताबिक जो है वो अभी कुछ ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जिस ज़रिए से ना सिर्फ वो नज़रियाती पार्टी को इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि इसका भी जो है इस्तेमाल हो सकता है। बहरहाल वो भी होपफुल थे कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त अच्छा होगा। तो हमें 1-2 दिन ज़रूर देख लेने चाहिए, सेम लाइक फ़हीम भाई, कि हमें तकरीबन जो वेव आ रही हैं वो यही कह रहे हैं कि आप 1-2 दिन इंतज़ार कर लें। मेरा ख्याल है पार्टी के पास कुछ ऑप्शन मौजूद हैं। जी जफर भाई, अच्छा, मैं एक बात करूं? सॉरी, मेरा अगला क्वेश्चन यही होना था जो आपने बात कर दी है। ये शरियर भाई आगे इनसे बात कर लें। जफर भाई एक क्वेश्चन है कि वो कहते हैं कि हम पीटीआई मेंबर है, तो इनको ये कहना चाहिए था आपके पास कौन सा ऐसा वैलिडेट पेपर है जिससे आपको लगे कि आप करंट मेंबर हैं पीटीआई के? कोई कार्ड नहीं था जो आइडेंटिटी करता प्रॉपर कि ये हमारा वैलिड कार्ड है, 1 साल का या 2 साल का जो हमारा कार्ड बनता है, तो वो उसकी डिमांड करते ये उन लोगों से।
आई थिंक फहीम भाई या जफर भाई ज्यादा बेटर आंसर दे सकते हैं मुझे इस चीज का। मैं समझता हूँ कि फ़हीम भाई भी जवाब देंगे इस पे। मैं उसी भाई से ये जवाब लूँगा, वो भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी नज़र रखते हैं इन चीज़ों पे, और उनको मौका भी देना चाहूँगा, और साथ में वो रोटेट भी करेंगे, ज़िम्मेदारी भी उठाएंगे, और साथ में ये सवाल की ज़िम्मेदारी भी उठाएंगे। जी जी जफर भाई, आप सर बैठे हमारे पास, कोई नहीं मसला। बड़ी मुबारकबाद पहले आपको, आपने बड़ा अच्छी आज चलाया है, आपका जो जलसा हुआ है वर्चुअल, तो आपको भी फ़हीम भाई, मुर्शद भाई बैठे हैं, तो बड़ी एफर्ट थी आपकी माशाल्लाह, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो बाकी ये जो क्वेश्चन किया है शेरी भाई ने, देखें ये कोई कानूनी एतबार से या किसी जिसे कहते हैं कि जो जुडिशल प्रोसीजर होता है, ठीक है, उसके एतबार से तो ये जजमेंट नहीं देगी ना। यानी आपकी बात है, आप तो बात कर रहे हैं प्रोसीजरल, यानी कि प्रोसीजर के एतबार से जो 14 दरख्वास्त गुजार थे, उनकी देखना चाहिए था कि मेंबरशिप है भी नहीं, अगर है तो वो वैलिड भी है कि नहीं, हालांकि वो सब फेक थे। फौजियों ने वो इकट्ठे किए, दाएं से बाएं से ला के एजेंसियों ने इकट्ठे करके उनके बिहाफ के ऊपर दरख्वास्तें दी, और वो तो ऐसे 14 मेंबरान थे, अगर उनसे सिर्फ आप ये पूछ लेते कि आपने ये किस वक्त या किस दिन इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें जमा करवाई हैं, तो वो सारे एक्सपोज हो जाते हैं, राइट। मेंबरशिप तो दूर की बात है ना, आप सिर्फ यही पूछ लेते कि आपने अलग अलग जमा करवाई हैं दरख्वास्तें या आपने इकट्ठी दरख्वास्तें जमा करवाई हैं 14, और फिर अगर इकट्ठी करवाई हैं तो फिर किस बंदे को आपने इसमें सरबरा मुंतखब किया था कि आपके बिहाफ के ऊपर, ठीक है, तो किस दिन आप गए थे, राइट, उसके ऊपर जुड़े। तो कहने का मतलब इनके पास ये सारा चूँकि फेक था, ये जैसे बंदा पहले पकड़ लेते हैं, फौजी बंदा पहले पकड़ लेते हैं और FIR बाद में करते हैं, तो ये बंदे उन्होंने इकट्ठे किए, इकट्ठे करने के बाद जो है खुद ही ये दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशनर ने खुद ये दरख्वास्तें जो हैं, जो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, उन्होंने खुद ये दरख्वास्तें अपने हाथों से लिख के सारी प्रोसेस की हैं, यानी कि ये जो दरख्वास्त गुजार है इन्होंने जमा भी नहीं करवाई वहाँ पे। नहीं ओसी भाई, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या कोई हमारा ऐसा पीटीआई का वैलिड कार्ड है जिसमें वैलिडिटी हो कि ये बंदा यहां से यहां तक की वैलिडिटी, उसके बाद अगर एक्सपायर हो जाता है, ऐसा कुछ है डॉक्यूमेंटेशन पीटीआई के पास? जी मेंबरशिप कार्ड तो है ना जी, मेंबरशिप कार्ड तो है ना जी। तो उनके पास नहीं है तो फिर वो वैलिड, वो हमारे कैसे हो गए, वो मेंबर कैसे हो गए अगर उनके पास कार्ड नहीं थे? ये उनका तो कसूर नहीं है ना, उन 14 बंदों का कसूर नहीं है, दरख्वास्त उन्होंने तो दी नहीं ना, ये तो इलेक्शन कमीशन ने खुद उनके बिहाफ पे दरख्वास्त दी है ना। आप बात नहीं समझ रहे, आप देखें ना, अगर तो एक आप यूं समझ रहे हैं कि जैसे वो वाकई मुतासरीन है, वो जो 14 फ्राडिये इन्होंने इकट्ठे किए हैं वो मुतासरीन में से थे, और नहीं ओसी भाई मुझे पता है वो फ्राडी है, लेकिन नहीं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, नहीं ओसी भाई, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अमेरिका में एक ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायर के बाद वो अनवैलिड हो जाता है, तो वो उस चीज का हकदार नहीं। मेरा मतलब ऐसा है कि क्या हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था दिखाने के लिए कि भाई या इनसे डिमांड करते कि वो पेपर दिखाओ जिसमें आप हमारे वैलिड और एक्टिव मेंबर हो? अब मेरी आप बात समझ रहे हैं ना, कि जिस बंदे से आप ये तवक्को कर रहे हैं कोई सवाल पूछता, वो बंदा जिसे आप पंजाबी में कह गए कुत्ती चोरा ना रली, जिसने कुत्ती चोरा ना रली है, तो फिर उसने सवाल कैसे पूछना था, मुझे ये बताए ना। नहीं ओसी भाई, उसने नहीं, हमारे लॉयर्स को उठाना चाहिए था ना ये क्वेश्चन। अच्छा, वो सारा उसमें मुझे नहीं पता, मैंने सारा उसमें प्रोसीजर मैं तो 2 दिन इसलिए ब्रॉड पे नहीं आया कि मैं वो सुन रहा था, लाइव सुन रहा था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं शेरी भाई सारी प्रोसीडिंग थोड़े बीच में से आप कहते हैं कि टोटे हो, वो देखिए, मैंने सारी प्रोसीडिंग फॉलो नहीं की, लेकिन अगर जज साहब ने सवाल नहीं पूछा तो ये बिल्कुल इसमें हैरानगी की कोई बात नहीं, क्योंकि जज साहब ने नहीं, जज की तो बात ही नहीं ना मैं कर रहा, ओसी भाई जज की तो बात ही नहीं कर रहा मैं तो अपने लॉयर्स की बात कर रहा हूं, तो उनको कहना चाहिए था कि भाई आप इनसे डिमांड करें कि वो वैलिड पेपर दिखाएं जिसमें ये एक्टिव मेंबर है हमारे पीटीआई के, और ये हमारा कार्ड है। और इसका जवाब देता हूं,
جی اگر جی بالکل پلیز دیں جی مرشد بھائی جی 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 میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لائرز ٹیم جو ہے، حامد خان صاحب تو بالکل ہی فارغ بندے ہیں نا، لیکن جو ہماری آج کی بھی ٹیم تھی نا وہ بہتر تھی، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل میں موجود ہے کہ ہم نے یہ ایسا ہو جانا ہے، بیٹھ چلے جانا ہے، تو انہوں نے وہ 100% ایفرٹ نہیں دی اپنی. جو ایک ہارا ہوا شخص ہوتا ہے نا وہ اس کے آرگومنٹ بھی ہارے ہوئے ہی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو یہ دینے چاہیے تھے. آپ نے جتنے سوال اٹھائے ہیں اور بھی بڑے سوال اٹھتے ہیں جو انہیں کرنے چاہیے ترکی بہ ترکی، لیکن نہیں، وہ می لارڈ ہی کرتے رہتے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں اندر سے ہارے ہوئے ہیں. جی مرشد بھائی، میرا آپ سے سوال ہے، صبح الیکشن ہوں گے، آزاد امیدوار الیکشن لڑیں گے، وہ 90,000 ووٹ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو جیت گئے ہیں نا، 90,000 لے لیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں 90,000 نہیں لیا آپ نے، 9,000 لیے، وہ عدالت میں چلا جائے گا، آپ کو فیصلہ 4 سال نہیں ملے گا، کیا ہوگا؟ یہ بھی ایسے ہی ہے جو آج ہوا ہے سر. کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس ملک میں، کچھ بھی نہیں ہونا. یہ جو آپ چودھری صاحب باتیں، چودھری صاحب جی وہ جی جی آپ بالکل، میں آپ کے دکھ میں اتنا ہی جتنا دکھ آپ کو اتنا دکھ ہمیں بھی ہے. آپ بالکل صحیح دکھ بات نہیں کریں. ہے سر، دکھ نہیں ہے. دکھ پھر کہاں ہے؟ کیا ہے؟ دکھ کیوں ہے سر؟ کیوں ہونا ہے؟ 75 سال تو ہو رہا ہے تو دکھ کہاں ہے؟ سانوں تو پتہ ہونا ہے، سانوں اگوں بھی پتہ ہونا ہے اس چیز دکھ کہاں ہے. منو تو پتہ ہونا ہے اگوں، تو دکھ منو کیوں ہونا ہے سر؟ دکھ نہیں ہے، صرف تسی کہہ رہے ہو کہ منو دکھ ہے. منو دکھ نہیں ہے، منو پتہ ہے کہ اگے بھی 75 سال ہے ہی ہویا، اگوں بھی ہونا ہے. تو میں دکھ کلا کراں گا تو کی ہوئے دا؟ اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سر، دسو تمہیں صاحب. بھی دکھ کرنا پوے گا سارے تھوڑا تھوڑا. اوکے ٹھیک ہے جی، میں کلے دکھ نال تے ککھ بھی نہیں نہ بننا. بالکل. جی سر. جی جی بالکل مدثر بھائی، بات جو سب ٹھیک کہندے تسی کہ جس نے کتی چوراں نال رلی ہے اور سارے کا سارا سسٹم ہی فیک ہے، یعنی جعلی نظام ہے. وہ میں مزے کی بات ہے، ایک دفعہ ببو برال کا ایک ڈرامہ دیکھا تھا. جو سب ببو برال کا ایک ڈرامہ دیکھا تھا، اسٹیج ڈرامہ کامیڈی. تو وہ ببو برال نا سے کوئی دوسرا ایک ایکٹر ہوتا ہے، تو ببو برال بڑا تیار ہو کے نا کہیں جا رہا ہوتا ہے. تو وہ دوسرا ایکٹر اس سے پوچھتا ہے، میرا سہیل احمد ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ یار کدھر آج بڑے تیار ہو کے بستان جی کتنے چلے ہو؟ کہندا فلانا ایک بندے ایک دوسرے کریکٹر کا نام لیتا ہے، کہندا انہیں مجھے بلایا ہے، کہندا آویں تے میں تینوں کھیر کھواساں. تے وہ سہیل احمد کہندا اچھا تے اودے گھر نہ جاویں. کہندا کیوں؟ کہندا پتہ نہیں وہ کیڑی شے نوں کھیر کہندے. تو مقصد ہے کہ یہ جو ریاست ہے نا، یہ جو محمد حسین فوجی نے جعل سازی کی ہوئی ہے ساری، ٹھیک ہے، جی یعنی بالکل. جعل سازی کے اوپر مبنی سارے نظام کو تلپٹ کر دیا ہے. ہم شاید، میرا خیال ہے، مجھے یہ فیلنگ ہو رہی ہے ابھی، اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم اس کو شاید ریاست کہہ کے ہم بھی شاید نا تھوڑے سے اس جرم میں نا اکمپلیس ہیں فوجیوں کے ساتھ. ہم بھی اس جرم میں حصہ ڈالتے ہیں، اس ظلم کے اندر اپنے آپ کو ہم شامل کرتے ہیں. ہم اس کو دیکھیں نا، آپ یہ ایک اداروں کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں تو جو نظام انصاف ہوتا ہے، نظام انصاف جو رول اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی جو دنیا کی ریاست ہوتی ہے اس کا نظام انصاف روایت اور اعلیٰ اخلاق کے اوپر مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، رول اینڈ ریگولیشن تو اپنی جگہ پہ ہو گیا نا. جیسے ابھی شیری بھائی نے بات کی کہ وہ پوچھنا چاہیے تھا جج صاحب کو یا کسی کو، ہمارے وکلا کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو 14 بندے ہیں یہ ان کی ممبرشپ ہے بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ایک پروسیجرل بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جسٹس، انصاف کرنا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا ہوا دکھائی بھی دینا چاہیے. یعنی کہ کوئی اعلیٰ ہائی مورلز ہوتے ہیں، اعلیٰ اخلاقی اقدار ہوتی ہیں کسی معاشرے کی، ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. تو یہاں پہ تو آپ دیکھ لیں، جیسے قاضی صاحب ہیں، قاضی صاحب جسے کہتے ہیں کہ ایک کپڑے اتار کے اور گھنگرو پہن کے تو فوجیوں کے اس سجائے سٹیج کے اوپر وہ ایک طوائف کی طرح جو ہے وہ مجرا کر رہا ہے قاضی. تو باقی دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کا سد باب ہو، اس تمام ظلم کا خاتمہ ہو، تو پھر کم سے کم آپ کو یہ جو ظلم کرنے والے کریکٹرز ہیں یا نظام کی تباہی و بربادی کے جو ذمہ دار کریکٹرز ہیں،
इनको अगर 100% ना भी सही तो इनमें से कम जो 50% कल्प्रिट्स हैं उनको आपको एक निशाना इबरत बनाना पड़ेगा, यानी सिंबल ऑफ जिसे उसे कहते हैं कि आने वाली रहती दुनिया तक के लिए, ताकि आइंदा आपकी जो रियासत है उसके अंदर इसकी एक मिसाल बन जाए, ठीक है ना। यानी यहाँ अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ, बड़े से बड़ा आप जुर्म कर लेते हैं, आप बाजवे की मिसाल लें, चलें देखें बाजवे की करप्शन जो 13 अरब रुपए की उसकी करप्शन आपकी सामने आई पाकिस्तान के अंदर। बाकी ऑक्सफोर्ड में उसकी प्रॉपर्टीज आगे पीछे जो प्रॉपर्टी सारी मला मलूक है, या साबर मिट्ठू ने उसके बिहाफ पे जो फ्रॉड किया सारा, वो कुछ 100 अरब की करप्शन की है उसने, ठीक है। अब जब एक मुलाजम आदमी 100 अरब की करप्शन करके बड़ी वर्ल्ड क्लास लाइफ इंजॉय करता है, ठीक है, तो लामहाला अभी इस वक्त जो 30 फौजी इंचार्ज हैं, यानी हाजिर सर्विस 30 फौजी बैठे हैं, एक तो बड़ा मनीरा होगा 4 स्टार, उसके नीचे 30 जो 3 स्टार जनरल बैठे हैं, उनका क्या कसूर है जनाब कि वो अपने बच्चों के लिए 2, 4, 10, 50, 100 अरब ना कमाएं? मुझे ये बताएं। जब एक 100 अरब का टीका लगा के एक फौजी मजे में जिंदगी गुजार रहा है, तो उसने तो एग्जाम्पल सेट कर दी कि पाकिस्तान में तरक्की का, बेहतरी का, फलाह का रास्ता यही है जो मैंने बनाया, राइट। तो आपने एग्जाम्पल अगर सेट करनी है, रवायत जिसे आप कहते हैं, ट्रेडिशन जिसे आप कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा यूके के अंदर बहुत से दोस्त आपको बताते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है ना, यानी कि जो बरतानिया है वहाँ पे कोई आइन नहीं है। आइन नहीं है तो मुल्क किसके ऊपर चलता है? वो मुल्क रवायत के ऊपर चलता है। जैसे एक मुआशरे की रवायत होती है, जैसे एक ख़ानदान की आप कहते हैं जी हमारे ख़ानदान की ये रवायात हैं या हमारा ये रवाज है, ठीक है ना। तो इंसानी तारीख के अंदर इंसान आला अखलाक के ऊपर मबनी जब तौर तरीके अपनाता है तो उसी को रवायत कहते हैं, ठीक है ना। वो मुआशरे की शक्ल इख्तियार कर जाती है। अब बरतानिया जैसा जो एक जमहूरियत दुनिया की सबसे जो पुरानी एक डेमोक्रेसी है, आप अंदाज़ा करें कि वो उनका कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। मैग्ना कार्टा आज से 850 साल पहले उन्होंने मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट लिखा था, मिसाल वहाँ पे उन्होंने बादशाह से जो बादशाह की ताकत थी, उसकी बादशाह की ताकत के अंदर रियाया ने अपना हिस्सा जो है वो मांगा था और हिस्सा लिया था। ये वो डॉक्यूमेंट है दुनिया का पहला, आप समझ लें, यानी वेस्टर्न दुनिया का, ठीक है। वेस्टर्न दुनिया और जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है उसका बड़ा बुनियादी ये एक जो था वो अमल था, मैग्ना कार्टा जिसको कहते हैं, तो वहाँ से चलती है। तो कहने का मतलब है कि एक रवायत जब आप डालते हैं, उस रवायत के ऊपर आपका माशरा, तो आप जब यहाँ पे बाजवा होगा, परवेज मुशर्रफ होगा, यानी यूब से आप शुरू कर लें या ब्यूरोक्रेटों को ले लें, या इससे पहले आप जो भी हैं, ठीक है ना, इनको अगर जब तक आप नहीं देते, एग्जाम्पल नहीं बनाते, ठीक है ना, निशाना इबरत दूसरे अल्फाज में आप कहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये इनको धक्का नहीं दिया जा सकता। ये 30 जो अभी आप हाजिर सर्विस जर्नेल हैं, ये भी आपको तबाही के दहाने पे लेके जाएंगे, और इनके नीचे जो आएंगे आज से 3-4 साल बाद, वो मजीद आपको आगे लेके जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो दैट्स द केस। जी BFT भाई आप हैं इधर अभी? अस्सी भाई जी जी ऐसी है नहीं वड्डियां गल्लां करने आ, बड़ा दफा करने मुल्क दा। सिर्फ ਅਸੀਂ 9 ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ 9 ਭਾਈ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਨੇ फैसला ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਮਾਰੀ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਨੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਖਾਲਦ ਨੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਐਡਾ ਬੇਹੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਿਹਨੂੰ 26 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰੀਅਤ इस पार्टी ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਵੋਟ ਆਪਣਾ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ ਯਾਰ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਖਾਲਦ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਦ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। खालिद भाई ओवर टू यू सर। सबसे पहले आमिर भाई, ओसी भाई,
فہیم ملک اور مسمل بھائی اور باقی تمام شہریار بھائی اور بی ایف ٹی بھائی، آپ سب کو، اور جو نیچے 27 لوگ ہمیں بیٹھ کر سن رہے ہیں، آپ سب کو السلام علیکم۔ اچھا فہیم وعلیکم بھائی، السلام۔ آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو جنہوں نے آج اس ایک ورچوئل کنونشن یا ورچوئل کانفرنس میں اپنا ایک کردار ادا کیا، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ بڑا اچھا رہا، زبردست ہوا، بہت زبردست، لیکن کچھ ٹیکنیکل ایررز تھے، لیکن پہلا تھا، انشاءاللہ آئندہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ زبردست، ویری گڈ، ایک بڑی اچھی کوشش تھی، اور انشاءاللہ نیکسٹ جب ہوا تو اس کے اندر اللہ نے چاہا تو کامیابی ملے گی، ویورشپ بھی ہوگی اور سارا کچھ ہوگا۔ تھوڑا ٹک ٹاک کے اوپر وہاں پر آپ نے جو لنک بھیجا تھا اس کے اوپر نہیں تھا، لیکن یہاں پر کوئی تھوڑا سا گلچ آ رہا تھا یا کچھ ٹیکنیکل ایررز آ رہے تھے۔ چلیں اپنی بات کے اوپر آتا ہوں۔ چودھری صاحب، آپ کے سوال کا جواب بھی اسی کے اندر ہوگا۔ دیکھیں، ایک نڈر، غیور، ایماندار، بے باک لیڈر جس نے پاکستان کی ترقی کا بیڑا اپنے سر پہ اٹھایا اور ایک تبدیلی کا نعرہ لگا کر امت مسلمہ کے لیے بالعموم اور پاکستان کی قوم کے لیے بالخصوص وہ آ کر اپنی عیش و عشرت کی، اپنی لگژری زندگی چھوڑ کر ہمارے درمیان رہنے لگا، جس نے اپنی اولاد تک کی پرواہ نہ کی، اور جس نے اپنا سب کچھ، ہم اگر کہیں کہ تن من دن سب کچھ اپنا پاکستان پر اور پاکستان کی قوم پر وار دیا، اپنی ساری زندگی پاکستان کے نام وقف کر دی، اپنی جمع پونجی جو کچھ بھی تھا پاکستان پر وار دیا، پاکستان کی قوم پر وار دیا، جو کچھ بھی اس کے پاس تھا، اولاد، بیوی، جو بھی اس سے ہو سکا، اس نے پاکستان کو دیا۔ لیکن اب بدلے میں پاکستان نے اس کو کیا دیا؟ بدلے میں پاکستان نے اس کو کیا دیا؟ پاکستان نے اس کو دی بے وفائی۔ پاکستان کی قوم نے اس کو دی عیاری، مکاری اور ڈبل گیمز۔ نہایت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ دیکھیں، ہم چودھری صاحب، آپ والی بات، مدثر میرے بھائی، بڑی زبردست آپ نے بات کی۔ ہم باتوں کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم کرتے ہیں تو صرف باتیں کرتے ہیں، اور باتوں سے وہ کیا کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں منہ نال پراٹھے پکانے۔ ٹھیک ہے جی، ہم صرف باتیں کرتے رہے اور عیار اور مکار اور بے غیرت اپنا کام کرتے رہے۔ ہم نے جب خان صاحب کی حکومت کو ڈی سیٹڈ کیا گیا، ہم نکلے، لیکن اس تعداد میں ہم نہیں نکلے جس تعداد میں ہمیں تبدیلی میسر ہوتی۔ پھر دوسری بار جب خان صاحب دھرنے کے لیے نکلے تو ہمارے 2 بندے شہید کر دیے گئے۔ ہم نے نعرہ لگایا کہ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے۔ جب ہماری ریڈ لائن کے اوپر گولیاں برسائی گئیں تو سارے بندے، جتنے بھی کارکن تھے یا جو کچھ بھی اس کے شرکاء تھے، خاموش رہے۔ کوئی آواز، کوئی احتجاج میری نظر سے اس کے بعد نہیں گزرا۔ خان صاحب کو شوکت خانم اسپتال لے جایا گیا، وہاں پر ان کا علاج ہوا، گولیاں نکالی گئیں اور مرم پٹی کی گئی، اور اس کے بعد ان کو ایڈمٹ کر لیا گیا۔ لیکن لوگ جو اس کے شرکاء تھے وہ اپنے گھروں میں ایڈمٹ ہو گئے۔ جب اگر لیڈر کے اوپر اس طرح کی کارروائی کی جاتی ہے یا اس طرح کا کچھ کیا جاتا ہے تو پھر عوام یا اس کے فالورز ہمیشہ باہر نکلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ زمان پارک میں مسلسل 3 ماہ تک شیلنگ بھی کی گئی، گولہ بارود، جو کچھ بھی آپ نے دیکھا سب کی آنکھوں کے سامنے۔ ہمارا نعرہ تھا کہ ہماری ریڈ لائن ہے خان صاحب، کوئی چھو کر تو دکھائے۔ لیکن کیا ہوا کہ اس ریڈ لائن کو بھی عبور کر لیا گیا۔ کمرہ عدالت سے اس ریڈ لائن کو، میں وہ الفاظ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ میں یہ سمجھتا نہیں کہ یہ الفاظ میں ادا کروں، کہ میری زبان میرے وجود کا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن کہنا پڑیں گے کہ خان صاحب کو جب تذلیل کر کے گریبان سے پکڑ کر اس بے غیرت فیصل نصیر نے گاڑی میں ڈالا تو یہ قوم اس وقت دیکھ رہی تھی، اس قوم نے کچھ بھی نہ کیا۔ پھر یہ کہتے ہیں 9 مئی میں نکلے جتنے تھے وہ اور تھے، 9 مئی اگلوں نے آپ کے اوپر کروایا، 9 مئی آپ نے نہیں کیا۔
کسی نے بھی نہیں کیا. تحریک انصاف کا کوئی کارکن اس میں شامل نہیں تھا. میں گارنٹی سے کہتا ہوں. پہلی بات کہ ہمارے لیڈر نے ہمیں پرامن احتجاج کا درس دیا تھا، اور دوسری یہ بات ہے کہ ان میں اتنا جگر ہی نہیں تھا کہ وہ یہ کام کر سکتے، نہایت افسوس کے ساتھ، کیونکہ یہ جو کام کرتے ہیں یہ جگر والے کیا کرتے ہیں. پھر ریڈ لائن کو گرفتار کر لیا گیا، 9 مئی ہوئی. پھر اس کے بعد خان صاحب کو رہا کر دیا گیا. پھر اس کے بعد ہم نے ایک بار پھر ریڈ لائن کا نعرہ لگانا شروع کر دیا. پھر دوبارہ ریڈ لائن گرفتار کر لی گئی، عبور کر لی گئی. کسی نے کچھ بھی نہ کیا، ستو پی کر اپنے گھروں میں محصور رہے. کیا وجہ تھی؟ کہ کہیں ہمارے گھروں پر دعویٰ نہ بول دیا جائے. پھر اس کے بعد الیکشن کی تاریخ آج نہ دی تو کل اس طرح ہو جائے گا، کل نہ دی تو فلاں ہو جائے گا. کچھ بھی نہ ہوا. سائفر ہوا، کچھ بھی نہ ہوا. پھر بلہ چھین لیا تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. کسی نے کچھ بھی نہ کیا، سارے خاموش رہے. پھر بلہ واپس ملا، انہوں نے خود ہی دیا. ہم نے جشن منانا شروع کر دیا، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھی کہ اس بلے کے پیچھے ایک دلے کی کہانی چھپی ہوئی تھی. اب بلے کے پیچھے کون سے دلے کی کہانی تھی، وہ بلہ آپ کو دیکھ کر اس خوش فہمی میں رکھ کر ایک مفرور کو الیکشن کے لیے نااہلی سے اہل قرار دے رہے تھے، جس دلے کا نام نواز شریف ہے. اس دلے کو انہوں نے ایک بار پھر ریلیف دے دیا. ہم خوشیاں مناتے رہے. پھر انہوں نے دوسری چال چلی اور پھر آپ سے بلہ لے لیا. پھر آپ کو بیٹسمین کا چورن دیا کہ یہ لو، یہ لولی پاپ لو اور اس کو چوستے رہو. پھر وہ بیٹسمین بھی انہوں نے لے لیا. اب آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ گئے. وہ نیچے ایک بندہ آیا تھا، اس کو میں نے جواب بھی دیا تھا کہ اگر اتنے ہی، وہ لکھ رہا ہے کہ اگر اتنے ہی ہوتے پتہ نہیں کیا، تو پھر آپ سے ادھر ہی اس کا میسج بھی لکھا ہوا ہوگا، میں دیکھ بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ. اچھا، اس شخص نے ایک میسج لکھا کہ کیا لکھا تھا حقیقی، یہ تو میں نے لکھا یار. اچھا، اس شخص نے ایک میسج لکھا ہے کہ اگر اتنے ہی قابل ہوتے تو ٹکٹ مسلم لیگ نون کے ورکرز کو کیوں دیتے. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوتا رہا، میرے سامنے ہوتا رہا. قوم سوئی ہوئی ہے. اب میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں نہایت افسوس کے ساتھ، کہ ایک بے حس قوم کا، ایک ڈرپوک قوم کا غیور لیڈر، میرا اس غیور لیڈر کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. لیکن شاید میں یہ کہوں تو بہتر ہوگا کہ خان صاحب کاش کہ آپ پاکستان میں پیدا نہ ہوتے. خان صاحب کاش کہ آپ کسی اور مملکت میں پیدا ہوتے تو آج آپ کا معیار کچھ اور ہوتا. نہایت افسردہ الفاظ میں یہ بات میں کر رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ایک احسان کا یہ قوم بدلہ اتارنا چاہے تو نہیں اتار سکتی، اپنی جانیں دے دے تب بھی. وجہ یہ ہے کہ آپ نے تو سب کچھ ان پہ وار دیا، لیکن انہوں نے آپ کو بے وفائی کے بدلے اور کچھ بھی نہیں دیا. کسی نے کہا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کرنے بس منہ سے باتیں کرتے گئے. جتنی باتیں میں اتنی بڑی کر سکتا ہوں کہ کوئی جس کی کچھ حد نہیں، انتہا نہیں. کسی نے اپنے آپ کو خود پکڑوایا کہ مجھے پکڑ لو، کہیں میرے اوپر کچھ بات نہ آ جائے. ہم نے صرف باتیں کی خان صاحب، آپ نے ہمیں عمل کر کے بتایا. خان صاحب آج میں آپ سے مخاطب اگر ہوتا تو میں آپ سے کہتا کہ خان صاحب ہم کوفی ہیں. خان صاحب ہم نے آپ کو بلایا ضرور تھا کہ آئیں آپ ہماری مدد کریں، وقت کے یزیدوں کے خلاف آپ سراپا احتجاج ہوں. خان صاحب جس طرح میرے حسین نے اپنا سارا خانوادہ سپرد خدا کر دیا تھا، خان صاحب آج اسی حسین کی سنت پر عمل کر کے آپ نے وقت کے یزیدوں کو للکارا. اپنے بھانجے، اپنی بہنیں، اپنی بیوی، سب کو، ایک باپردہ خاتون کو آپ سڑکوں پر لے آئے، عدالتوں میں لے آئے. ہمارے لیے ہماری پکار کے اوپر
کہ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن خان صاحب شاید آپ نے ہماری یہ بات نہیں سنی تھی کہ ہماری اگر آپ پوری بات سن لیتے تو آپ یہ شاید کبھی نہ کرتے۔ ہم نے کہا تھا کہ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں ہیلتھ کارڈ لینے کے لیے، خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جو 12,000 روپے آپ نے دیے اور ہم نے اپنے تندور اپنے پیٹوں کی آگ بجھائی، خان صاحب ہم آپ کے ساتھ تھے۔ جس وقت ہمیں کرونا مار رہا تھا تو آپ ہمیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت ہم آپ کے ساتھ تھے۔ خان صاحب جس وقت آپ ہمارے لیے شوکت خانم بنا رہے تھے، ہمیں پتہ تھا کہ یہاں پر ہم مفت خوروں کا مفت علاج ہوگا، اس وقت ہم آپ کے ساتھ تھے۔ خان صاحب آپ نے پوری بات تو سنی ہی نہیں۔ ہم احساس پروگرام کے تحت آپ کے ساتھ تھے کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں یہاں سے فائدے ملیں گے۔ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ تھے جب آپ نے کامیاب نوجوان اسکیم کا اجرا کیا تھا، تب ہم آپ کے ساتھ تھے۔ بے شک خان صاحب ہم آپ کے ساتھ تھے، لیکن آپ کو یہ کس نے کہہ دیا تھا کہ یہ بے حس ڈرپوک قوم آپ کے ساتھ لڑائی میں بھی ہوگی؟ نہیں، ہم کوفی ہیں۔ جس طرح حسین علیہ السلام نے اپنا خانوادہ سپرد خدا کیا تھا تاکہ امت مسلمہ کو ریلیف دیا جا سکے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو عام کیا جا سکے، اسی طرح آج سنت حسین پر عمل کر کے آپ نے وقت کے یزیدوں کو للکارا تاکہ ہمارے 76 سالوں سے سلب حقوق ہمیں واپس دیے جا سکیں، ہم چینی آٹے دالوں کی لائنوں میں نہ لگیں۔ لیکن ہم نے تو آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر لڑائی ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ دیکھ لی ہماری بہادری، ہم گھروں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خان صاحب ہم نے کب کہا تھا آپ لڑیں؟ نہیں، ہم خاموش تماشائی ہیں، ہم کوفی ہیں۔ آج ہم نے کوفیوں کی سنت کو زندہ کیا اور آپ نے امام حسین علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا، اور آپ کے مد مقابل یہ فراڈ ناجائز عیسیٰ عاصم منیر قائدیانی، ندیم انجم بغیرت، فیصل نصیر دلہ، عامر نصیر بڑوا، دلاور بڑوا بغیرت، انہوں نے یزید کے کردار کو زندہ کر دیا۔ خان صاحب نہایت افسوس سے کہوں گا، ہم سکھ میں آپ کے ساتھ تھے، دکھ اپنا اپنا، کیونکہ ہم سے آپ کوئی توقع نہ رکھیں، یہ اس قوم سے آپ توقع نہ رکھیں۔ یہ قوم وہ قوم ہے جب آپ اس کو کھلاؤ گے تو یہ آپ کے نعرے مارے گی، لیکن دکھ میں ڈنڈے کھانے کے لیے یہ کچھ سر ڈنڈوں کے لیے نہیں بنے۔ خان صاحب نہایت افسوس کے ساتھ میں آج پہلے اپنی جوڈیشنری پر، عدالتوں پر، پھر اسٹیبلشمنٹ پر، پوری افواج پاکستان پر، چاہے وہ سپاہی ہوں، چاہے وہ جرنلز ہوں، کرنلز ہوں، کمانڈرز ہوں، بریگیڈیئرز ہوں، اے ٹو زیڈ جتنے بھی پاک فوج ہے، ان سب پر، پوری عدالتوں پر، اور اس کے بعد پولیس کے پورے نظام پر، الیکشن کمشنر سے لے کر چپڑاسی تک پاکستان کے سارے نظام پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ پاکستان کے سارے نظام پر اگر میرے بس میں ہو تو میں ان کے منہ پر پیشاب کروں۔ آپ کہیں گے کہ فوج پر کیوں لعنت بھیجتے ہیں، سپاہیوں کا کیا قصور؟ اگر وہ دلے چاہیں جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اگر وہ دلے چاہیں تو 1 منٹ میں بغاوت کر سکتے ہیں، لیکن ان دلوں نے یہ کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے عاصم منیر کو اپنا باپ بنا رکھا ہے۔ خدا کا خوف کرو، کل اگر ایسی عاصم منیر نے آپ کو کلمہ حق پڑھنے سے روکا تو کیا آپ کلمہ حق پڑھنے سے رک جاؤ گے؟ مجھے تو آپ کے ایمان پر بھی شک ہے کہ کہیں عاصم منیر جیسے بے غیرت کی وجہ سے آپ اپنا ایمان نہ چھوڑ دو۔ لیکن آپ کے اوپر میں سوائے لعنت بھیجنے کے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس پاکستان کے نظام پر، میں لعنت بھیجتا ہوں افواج پاکستان پر، میں لعنت بھیجتا ہوں الیکشن کمیشن کے اے ٹو زیڈ کے اوپر، میں لعنت بھیجتا ہوں
پاکستان کے پولیس کے نظام پر، میں لعنت بھیجتا ہوں پاکستان کی تمام عدالتوں پر، میں لعنت بھیجتا ہوں ان کرپٹ ججوں پر ماں سوائے ابراہیم خان کے، میں لعنت بھیجتا ہوں ان کے سہولت کاروں پر۔ جی اوور ٹو یو جی۔ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਲਦ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਵਦ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। چودھری یار دل ہی دکھ گیا کی قسم، آج دل کرتا ہے کہ پاکستان بندہ چھوڑ دے۔ خالد بھائی ایک سوال میں کر سکتا ہوں آپ سے؟ حکم کریں جی، حکم کریں۔ سر بہت شکریہ، السلام علیکم تمام دوستوں کو۔ خالد بھائی چلو یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں میں چودھری نے ذرا ایک جواب دے لانا۔ جی جی چودھری مینوں تیرے کو ڈر لگتا ہے کہ تیری گال نہ کٹ جاواں، باقی کچھ نہیں، قسم اچھا ਆਵਦ ਭਾਈ ڈر لگتا ہے، مینوں ڈر لگتا ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਬਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢੇ। مینوں یہی ڈر لگا رہندی، میں تاں ਨਾ 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 سوچنا بھی نہیں ہے سر، کی ہو گیا؟ جی جی مزمل سوری یار، کوئی بات نہیں ہے عابد بھائی، بگ ریسپیکٹ۔ دیکھیں خالد بھائی آپ بھی جواب دے سکتے ہیں، اسی بھائی بھی ہے، یہ بھی بہت نالج رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے جو ہے نا وہ اچھی طرح مطمئن کر سکتے ہیں۔ ایک سمجھیں کہ یہ جو آج کھلواڑ کی گئی ہے، ایک اس کھلواڑ کے دیکھنے کے بعد اندر ایک سمجھے کہ آگ سی لگی ہوئی ہے۔ خالد بھائی جو باتیں آپ نے کی ہیں نا، یہ حقیقت بیان کی ہے، میں 100% آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ چلو یہ آپ نے تو کر دی حقیقت بیان، لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا سوال یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں اگر یہ چلو یہ الیکشن ہمیں آزاد لڑنا پڑ جاتا ہے، ہم آزاد لڑتے ہیں، جس طرح بھی یہ جو سچویشن آتی ہے اسی کے ساتھ ہمیں کھیلنا پڑ جاتا ہے، یہ الیکشن گزر جاتے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں جو 2024 کے الیکشن کے بعد جو آنے والے آگے جو الیکشن ہیں ان میں کیا ہمیں یہ بلے کا نشان مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا؟ کیا اسی طرح ہم نے جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی کھیلنا ہے؟ یہ ایک تو مجھے یہ بتا دیں، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ جس طرح دوبارہ انہوں نے ہمیں اپیل کا حق تو ہمارے پاس ہے، جس طرح مدثر بھائی نے بھی سوال اٹھایا تھا کہ اگر یہ جو الیکشن وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح نہیں کروائے گئے، تو اگر صحیح نہیں کروائے گئے تو پھر بھی چیئرمین جو گور صاحب ہی ہیں، اگر کل کو یہ نیا ایشو کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہے، گور صاحب جو ہے ان کو ڈسمس کریں، تو پھر اس کے آگے والی جو سچویشن ہے وہ کیسے ہمارے اوپر آ سکتی ہے، ہم اس کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ بلے کا جو وہ مجھے کلیئر کریں، کیا ہمیں دوبارہ آنے والے جو وقت ہے ہمارا جو مستقبل ہے اس میں کیا بلا ہمیں مل سکتا ہے کہ یا پارٹی سمجھیں کہ ہماری پارٹی وہ ایسے بکھر گئی ہے؟ تھینک یو۔ اچھا مزمل بھائی بڑی زبردست آپ نے بات کی۔ دیکھیں سب سے پہلے میری جان ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں آئین، قانون اور جمہور، تینوں چیزوں کا فقدان ہے، ٹھیک ہے جی؟ نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ جمہور ہے۔ پاکستان میں یہ تینوں چیزیں موجود ہی نہیں، سرے سے یہ تینوں چیزیں موجود نہیں۔ پہلی بات تو یہ آپ کو میں آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ اب دوسری بات جو ہے وہ ہے کہ اگر الیکشن کل عدم قرار دے دیا جائے، میری جان الیکشن کل عدم قرار دینا ہی نہیں تھا، جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا، وجہ یہ تھی کہ جب الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو جائے آپ کے اوپر کسی کا باپ بھی الیکشن نہیں کروانے کا کچھ کہہ سکتا۔ پاکستان کے آئین کے مطابق یہ بات ہے کہ اگر الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو گیا تو آپ پریزائڈنگ آفیسرز کی تبدیلیاں نہیں کر سکتے، ان کے ٹرانسفرز تبادلے نہیں کر سکتے، تو سرے سے قانون موجود ہی نہیں تھا۔ پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہاں پر میں آپ کو کہوں تو پاکستان تحریک انصاف کے وہ کھڑپینچ اور وہ عالمگیر اور منجے ہوئے وکیل اور وہ کلا کی ٹیم اگر یہ پہلے سے یہ اپنے دلائل صحیح کر کے دیتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔
آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے دس، مگر خامیاں اپنی بھی بندے کو گننی چاہیے۔ تیسری بات جو آپ نے کہی کہ کیا آئندہ انتخابات میں، یا انہوں نے کل عدم قرار دے دیا، انہوں نے تو آلریڈی کل عدم قرار دیا ہوا ہے، پھر دوسری بار بھی دے دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ کرتے رہیں گے یہ چیزیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ کمزور جو ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ اگر خدا نہ کرے کہ ہمیں یہ اس الیکشن میں ہم خراب ہو جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، یا جو کچھ بھی اللہ پاک نہ کرے وہ وقت آئے، لیکن اگر دوبارہ ان کی حکومت آ جاتی ہے اور جس طرح یہ کاروائیاں ڈال رہے ہیں، جس طرح کی یہ وارداتیں کر رہے ہیں، تو یہ حکومت لانے کے چکر میں ہیں، تو میری جان اگر ان کی حکومت آ گئی تو پھر یہی سمجھیں کہ قصہ تمام شد۔ وجہ یہ ہے کہ اب یہ کیئر ٹیکر حکومت کے ساتھ اتنا کچھ اگر کر سکتے ہیں، تو پھر اگر یہ منتخب ہو کر آ جائیں تو یہ کتنی مصیبت کے پہاڑ آپ پر توڑیں گے یہ آپ کو پتہ ہی نہیں۔ تو میرے ایک ناقص علم کے مطابق، میرے ناقص سوچ کے مطابق، میں نہیں سمجھتا کہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو ریلیف ملے۔ ہاں، ایک جگہ ہے جہاں سے آپ کو انصاف مل سکتا ہے۔ دو عدالتیں کھل جاتی ہیں، جب دنیا کی عدالتیں کام نہیں کرتی تو پھر دو عدالتیں کھلا کرتی ہیں۔ ایک وہ عدالت ہے جو وحدہ لا شریک لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت ہوتی ہے، اور دوسری عدالت وہ ہے جہاں پر میں اور آپ بیٹھ کر اپنا مقدمہ دائر کروا رہے ہیں، وہ عدالت ہے لوگوں کی، وہ عدالت ہوتی ہے عوام کی۔ لیکن میں اگر یہ بات کروں تو بجا ہوں گا کہ اس وقت عوام کی عدالت قاضی ناجائز عیسیٰ کی عدالت سے بدترین حالات میں موجود ہے، تو یہ ٹھیک ہوگا کہ اگر عوام کی عدالت جاگ جائے اور ان کے گریبان پکڑ لے، ان کے خلاف سراپا احتجاج ہو جائے، جو شریف النفس ججز ہیں وہ استعفے دے دیں، وکلاء اسٹرائک پر چلے جائیں، ہڑتالوں پر چلے جائیں، وہ اپنا احتجاج شروع کر دیں، عدالتوں میں سنوائیاں ختم ہو جائیں، اداروں میں سے لوگ نکل جائیں، ڈاکٹرز ہڑتال کر دیں، پاکستان کو مفلوج کر دیا جائے۔ میں کچھ یہ نہیں کہ میں شرنگیزی کر رہا ہوں، میں آپ کو آپ کے حقوق حاصل کرنے کا راستہ بتا رہا ہوں۔ ڈاکٹرز، ٹیچرز، ججز، وکلاء، یہ لوگ جو ہیں تو یہ اگر ہڑتال پر چلے جائیں، جو شریف پولیس اہلکار ہیں وہ نکل جائیں، افواج پاکستان میں جو سپاہی ہیں وہ اپنے گھروں میں چلے جائیں، نہیں جی ہم نے لڑنا ہی نہیں ہے جب تک آپ یہ نہیں کریں گے پاکستان میں، تب جا کر تبدیلی ممکن ہوگی، ورنہ بیٹھے رہیں اسی طرح غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، اور یہ ہسٹری چلتی جائے گی پھر آگے، اور کچھ بھی خالد بھائی جی ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਏ। دیکھیں چودھری بھائی، میں اگر بھائی میں ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸਰੇਆਮ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ? شیر افضل ਇਲੈਕਸ਼ਨ مروت کے ਤੇ ڈر سے، ਜੀ شیر افضل مروت کے ڈر سے، ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਦੇ ਡਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਫੌਜ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਸੀ। میری جان فوج ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ, ਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਜਾਣੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। نہیں 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 ਬਿਲਕੁਲ نہیں نہیں نہیں۔ اور یار میرے بھائی چودھری، میرے مدثر، میرے دل کے ٹوٹے، میرے گردے، میرے پھیپھڑے، میری آنکھوں کے نور، میرے ماتھے کے جھومر، میری بات سنو۔ آپ کی کور کمیٹی میں کمپنی کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوڑو اس بات کو۔ 12 ٹکٹ جو ایشو مسلم لیگ نون کے لوگوں کو کر رہے ہیں، یہ کدھر سے آ رہی ہیں باتیں؟ کون کر رہا ہے؟ باقاعدہ پروف کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کی سارا کچھ کلیئر ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے وہ الیکشن لڑنے والے تھے، ایک کا ٹکٹ آج صبح 9 بجے واپس لیا گیا ہے، تو یہ کون دے رہا ہے پھر؟ میرا باپ تو اب اللہ ایمان نصیب کرے ان کو، وہ تو قبر میں، اور خان صاحب جیل میں،
तो बैरिस्टर गौर याद दे रहा है या फिर कोई ऐसा ही बंदा दे रहा है जिसने टिकट इशू करने हैं। अब कौन अपना ज़मीर बेच चुका है मुझे तो नहीं पता, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बातें उठाएं तो फिर कहते हैं कि गद्दार। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। एक लड़के ने बात की थी यूट्यूब के ऊपर कि खान साहब की अगर लीगल टीम एक्शन ले तो खान साहब मिनट्स में बाहर आ सकते हैं। सोल्यूशन उसने ये बताया है कि यार ये देखें, उसने बड़ी अच्छी बात की है कि जिस वक्त पार्टी को उठाना था तो शेर अफजल मरवत की जान को जोखम में डालकर उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखी और खैबर पख्तूनख्वा से उन्होंने कन्वेंशंस का आगाज़ कर दिया। सीधी गोलियां बरसाई गईं। अगर उनका कबीला साथ ना होता तो आज शेर अफजल मरवत हम में ना होते। उनके कबीले ने उनका दिफा किया। पंजाब में जब उनको लाया गया तो उनको गिरफ्तार करवा दिया गया। पार्टी को उठाया शेर अफजल मरवत ने, और फिर शुहेब शाहीन जिसको कंपनी का बंदा डिक्लेयर करवा दिया गया कि ये या तो शेर अफजल मरवत झूठ बोल रहा था या फिर पार्टी के अंदर ये लोग मौजूद हैं और हम इनको जान नहीं पा रहे। सवालात तो बहुत सारे हैं। उस दिन उस लड़के ने सवालात उठाए हैं, उनके सवालात देने के लिए कोई बंदा ही नहीं मौजूद नहीं था सिवाय लाला के, तो और कोई बंदा उसके सवालों का जवाब, और सवाल वो सच्चे थे, वो हकीकत पर मबनी सवाल थे। वो पूछ रहा था कि शेर अफजल मरवत का कसूर क्या था, जिसने पार्टी को उठाया, जिसने पार्टी को जगाया, जिसने लोगों के हिम्मत को जगाया। खैबर पख्तूनख्वा से उसने लोगों को इकट्ठा किया, जान हथेली पर रखकर उसने कन्वेंशंस किए, और जब पार्टी उठ गई तो फिर आपके सामने ही है सब कुछ। भाई तो मैंने आपसे सवाल किया था बल्ले का कि क्या दोबारा इन इलेक्शनों के बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे क्या दोबारा में ये फिर वो ये पार्टी इलेक्शन करवाने पड़ेंगे? क्या दोबारा क्या अभी हमें कभी बल्ला नहीं मिल सकेगा? क्या निशान जिस तरह नून लीग का निशान शेर है या पीपी का तीर है, इस तरह हमारी जो पार्टी है पीटीआई, इसका कोई निशान नहीं होगा? क्या हमारी पार्टी खत्म हो गई? मैंने कहा था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मेरे सवाल का जवाब जज्बात से हट के देंगे तो मुझे ज्यादा समझ आएगी। से हट के ही दिया है मैंने। मैं जज्बाती नहीं हूँ। मैं जज्बात में मैं जिस वक्त था तो उस वक्त कुछ और ट्यून थे मेरी बात करने की, और उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि इमरान खलील किस वक्त आया हमारा प्रेसिडेंट और वो किस वक्त चले गए। मुझे उस बात की भी खबर ना हुई। वजह यह थी कि उस वक्त में जज्बात में मैं बिल्कुल ठंडे दिमाग से बैठा हुआ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो जनाब, बड़ी मेहरबानी, बिग रिस्पेक्ट। अच्छा, आप मुझे यानी ये मुझे सिर्फ और सिर्फ बल्ला क्लियर कर दें तो समझे मुझे सुकून आ जाएगा। बल्ला क्लियर कर दें बस। बल्ला मिल जाएगा, बल्ला मिल जाएगा। वो वैसे भी कतर जाती है, उसको बल्ले की ज़रूरत नहीं है। वो क्या कहते हैं कि वो हमेशा कतर ही जाती है। वो बल्ला उसको नहीं ज़रूरत। बल्ला आपको मिल जाएगा। ओके होगा सरकार। ठीक है, तुसी हुण टुरिया हो गए जी। मैनू फिर कोई सवाल करना पाया तो मैं फिर इजाजत ले लांगा। गाली कोई नहीं। उसने प्रैक्टिस गैराज से शुरू की थी, गैराज से, और फिर वो कतर रवाना हो गई। ऐसी कोई बात नहीं। आपके बल्ले से उसका काम नहीं बनता। वो कई बड़े बल्ले ले चुकी है, ऐसी कोई बात नहीं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। बल्ले से बड़ा उसको दूसरा बल्ला चाहिए, जो हमारी जबान में कहते हैं कि साई का बना हुआ बल्ला उसको चाहिए। नॉर्मल बल्ले से उसका काम नहीं बनता। तो बल्ला आपको वापस मिलेगा इंशाल्लाह। जब मैं ना खालिद भाई कुछ देर तकरीबन 2-3 घंटे पहले मैं आप भाई की ब्रॉड पे आया था ना, तो एक बंदे ने कमेंट किया कि बल्ला तो चला गया, हुण तुसी खोते ते मोहरा लाओ। तो फिर मैं चला गया ते बाद च फिर मैं किरण आपी दी ब्रॉड ते गया ते उत्थे भी आया बंदा, उन्हें उत्थे भी आके कमेंट किया हुण बल्ला ते टुर गया, तुसी खोते ते मोहरा लाओ। ते मैं ते अगों नूं फिर यही आख्या, मैं यार हुण तेरा कि दिल है असीं हुण नवाज शरीफ ते मोहर लाइए या मनीरे मिस्त्री ते लाइए या मतलब मुंशी ते लाइए, ਜਿਹੜੀਆਂ मोहरा तेरा यह दिल करदा है। ਉਹਨੂੰ बड़ा वट चढ़िया ते अगों बकवास करन लग पिया, फिर म्यूट करना पिया। हाँ, मैं अब और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने एक दफ़ा गाल निकाली थी तो फिर मुझसे करा कुरान की तलावत मुझे भूल गई थी। तो मैं अब और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आसान जवाब मैंने आपको ये दिया है कि वो कतर में खुश होती है, बल्ले से उसका काम नहीं चलता। जी ओवर टू यू। सारे चुप कर गए हो, की गल है? BF
BFT भाई, BFT भाई दऊं पासे बैठे ने कि ते अख पट्टो सरकार। ओसी भाई तुसी म्यूट खोलो ते करे कोई अपनी आवाज सुनाओ सुरीली जी का टोरो कम्मे नु के। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब भाई बहन? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी पाकिस्तान के कानून की तरह 5 मिनट डिले से जवाब देते हैं। मैं किसी काम में लग गया था। ये मेरे भाई थोड़ा सा गजनी है ना। क्या बात है। जी चौधरी भाई आप कैसे हैं? मुजम्मिल भाई आप कैसे हैं? खालिद भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह। आई अफसोस है जो को है पार्टी ना। जी फिदा भाई आप कैसे हैं? उसी भाई आप कैसे हैं? अच्छा जी बिल्कुल, मुझे तो BFT भाई ये मुतवक्को था ये फैसला, तो मुझे तो इस तरह कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं थी। ये ज़ाहिर है मुतवक्को था, हमें पता है कि ऐसे ही होना है और आइंदा भी इनका लाया मतलब पता है जब तक के हमारे जो है ना, हम थोड़ा सा उसे कहते हैं कि थोड़ी सी विशफुल थिंकिंग होती है हमारी, यानी हम थोड़ा सा मतलब बल्ला जैसे उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने दिया तो थोड़े से और आइंदा भी आप ये चीज़ ज़हन में ज़रूर रखें कि आपका मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। आपका मुकाबला एक मुनज़्ज़म मुसल्लह माफिया से है, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इनसे अगर ये पाकिस्तानी ये जो माफिया है, मुसल्लह माफिया है, इससे आपने जब भी आज़ादी लेनी है, मेरा ये कंक्लूजन है इसके ऊपर, ये मेरा समझ लें इसमें जिसे कहते हैं अरक्रेजी है इस निज़ाम की, तो आपने मेरे भाई लड़ के इनसे आज़ादी लेनी है। ये आपको ऐसे जिसे पंजाबी में कहते हैं सूखी हथी आसानी से ये आपको नहीं देंगे, ठीक है। इलेक्शन भी हो जाए ना, मिसाल के तौर पे इलेक्शन भी है तो ये इनकी ही समझ लें कि खोता रेडी होती है जिसपे ये किसी को बैठाते हैं और जब इनका मतलब पूरा हो जाता है उसी खोता रेडी को जनाब ये उंगल करते हैं और खोता रेडी चुप के बंदे को नीचे मारती है, ठीक है ना। ये ऐसे ही ये करते हैं। यानी आपने अक्सर देखा होगा जब खान साहब का दौरे हुकूमत था तो उसमें बड़ी वो फौजी वर्दियां पहन के ऊपर वो तगमे शगमे लगा के चमक के पीछे जनाब फोटो सेशन करवा रहे होते, कोई भी तस्वीर देख ले, हजारों तस्वीरें खान साहब के दौर। और जब जरूरत पूरी होती है वही फौजी जो है वो जनाब नीचे से निकालता है, आपका बंदूक निकालता सीधी कर लेता है। तो ये जो माफिया सिस्टम है, ये जो अलीट कैप्चर मुल्क है, 1% ये जो अलीट है इससे लड़े बगैर लड़ के लड़ने के बड़े तरीके हैं, ठीक है। एक तो एक गोली बंदूक वाला तरीका है, इसके अलावा भी लड़ने के बड़े तरीके हैं। लड़े बगैर इस माफिया ने आपकी जान जो है मेरे भाई वो नहीं छोड़नी। तो जी BFT भाई ये बटू आई थिंक 100% एग्री। और मेरे ख्याल से अभी हमें लायामल बनाना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जो हम वो उनके साथ कर रहे थे ना इकोनॉमिकल बाइकआउट, वो तो था एक 1 स्टेप पे, उसको थोड़ा सा हमने फास्ट फॉरवर्ड करना है, उसमें थोड़ी सी स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज करना है और फिर क्या कहते हैं अब ओबियसली लाइव पे तो नहीं कह सकते मगर ये कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वुड यू एग्री ओसी भाई? बिल्कुल जी बिल्कुल। वो कहते हैं आपकी नजर चंद शेर हमें ठंडा होएंगे ना पहले तो लायामल फिर बनेंगे ना, गर्मी में लायामल तो नहीं बनता ना BFT भाई। डेफिनेटली डीप फ्रीजर में बैठ के आराम से ठंडे तरीके से इन फौजियों को हमें करना। देखें हमें हमारी सफ़ों में से फिर जो कुछ आवाज़ें निकलती हैं ना, हमें थोड़ा सा अफसोस मुझे तो उन पे ही होता है कि आप देखें ना इन्हीं फौजियों के तरफदार भी हैं, अभी भी हैं हमारी अपनी सफ़ों के अंदर हैं जो फौजियों की ज़ुबान बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। आप इस गैर मुल्की काबिज फौज का आप इस बात से अंदाज़ा करें। देखें गज़ा में इतने महीनों से मुसलमानों का खासकर छोटे बच्चों का जिस तरीके से कत्लेआम किया जा रहा है उसके ऊपर ये कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई मजम्मती बयान नहीं आया, कोई किसी किस्म का इसके ऊपर करारदाद जो है वो पेश नहीं की गई, कोई आलमी सतह के ऊपर कोई इजलास नहीं बुलाया गया। यानी हालांकि हमारी थी ना, हम ये नहीं कह रहे कि ये फौजी इस काबिल तो है ही नहीं है। ये जो लोगों की माओ बहनों बेटियों को नंगा करने वाले, उनकी गंदी वीडियोस बनाने वाले,
یہ جو بغیرت تولہ ہے، اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جا کے اسرائیل جیسی طاقتور اور اتنی ویل ٹرینڈ فوج کے سامنے یہ کھڑے ہو جائیں گے، یہ نہیں کھڑے ہو سکتے، ان میں کیا کہتے ہیں سا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اخلاقی طور پہ آپ کسی چیز کو بیانیے کی حد تک بھی آپ اگر اس کو کرتے ہیں یا اس کی مذمت کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی اخلاقی حمایت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں 2-3 ماہ سے انہوں نے جتنی شہید کیے ہمارے مسلمان، خاص کر ہمارے چھوٹے بچے جو ہیں، وہ دنیا کا کوئی بھی، میں کہتا ہوں بڑے سخت دل والا بھی جو ہے وہ بھی دیکھ لے تو وہ دیکھے نہیں جاتے میرے سے۔ وہ مناظر اکثر آپ نے بھی پورے سوشل میڈیا پہ وہ چھوٹے چھوٹے کلپس لگے ہوتے ہیں ان بچوں کے، تو وہ دیکھے نہیں جاتے۔ کوئی درد دل رکھنے والا بندہ جو ہے، میں کہتا ہوں درد دل کیا، کوئی انسان ہی ہے، صرف سخت دل کا انسان بھی ہے، اس سے بھی شاید وہ نہیں دیکھے جاتے۔ تو کوئی ان کی طرف سے مذمتی بیان نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ جب دوسری طرف جو حوثی مجاہدین ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم یہ جو ریڈ سی ہے، ریڈ سی سے صرف جو اسرائیل کو سامان لے کے جا رہا ہے یا اسرائیل کے لیے آئل جا رہا ہے یا وہ کوئی بھی چیز ہے جو اسرائیلی جہاز ہے، بحری جہاز اسرائیلی، صرف کوئی امریکہ کا جہاز، کوئی یورپ کا جہاز، کوئی بحری جہاز کسی اور قسم کا، ہم اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم صرف اسرائیل کی جو سپلائی لائن ہے اس سپلائی لائن کو ہم کاٹیں گے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے اعلان کیا، تو اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ اس کے دفاع میں، ٹھیک ہے امریکہ آ گیا، اس کے دفاع کے اندر یو کے آ گیا، دیٹ میک سینس، ٹھیک ہے، وہ ان کے الائز ہیں، وہ اس طریقے سے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نیکسٹ ڈے اس کے 2 اگلے دنوں میں ہونے والی ڈیولپمنٹ میں جو آپ اپنی وہ فوج جو سمجھتے ہیں، ہم جسے غیر ملکی قابض فوج کہتے ہیں، اس نے اپنے 7 بحری جو جہاز ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسرائیل کے دفاع میں وہاں بھیج دیے۔ یعنی حوثی مجاہدین سے لڑنے کے لیے اس نے اپنے 7 بحری جنگی جہاز اسرائیل کے دفاع کے لیے وہاں بھیج دیے، اور کس کے ساتھ مل کے؟ انڈیا کے ساتھ مل کے۔ اب وہاں پہ جو ان کی پوزیشن ہے وہاں پہ ریڈ سی کے اراؤنڈ جو باب المنداب ہے، وہاں پہ تازہ ترین صورتحال کے مطابق اب انڈین جو وہاں پہ بحری جہاز ہیں، نیول شپس وہاں پہ لگی ہوئی ہیں، جو ان کے ساتھ نیول شپس لگے ہیں، وہ آپس میں بالکل مکمل کوارڈینیشن اور کمیونیکیشن کے ساتھ وہاں پہ یہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کون سا ہے بندہ جو یہ کہتا ہے یہ پاکستان کی فوج ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی فوج نہیں ہے، یہ ایک غیر ملکی قابض فوج ہے۔ اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جیسے گورے کے دور کے اندر بھی نیچے یہی تھے، اوپر گورے ہی ہوتے 25-30 اوپر جو 3 اسٹار جنرلز ہوتے تھے، ایک 4 اسٹار جنرل تھا گورے کے دور کے اندر بھی، وہی گورے ہوتے تھے۔ نیچے جتنی بھی فوج ہوتی تھی وہ مقامی لوگ ہی ہوتے تھے، جنہوں نے 1857 کے اندر 10 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا، جلیاں والا باغ کے اندر قتل کر دیا، یعنی پورے شمال یہاں واقعات ہیں جہاں انہوں نے ان لوگوں کو قتل عام کیا، شہید کیا جو آزادی کے لیے اٹھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی فوج ہے جس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم یو کے میں ہوتا تھا، یہ وہی فوج ہے جس کا آج بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم یو کے اور پینٹاگون کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے میرے بھائی آزادی کس سے لی؟ ہمارا سوال یہ ہے، میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ آزادی تو گورا تو تھا ہی نہیں برِ صغیر میں، 30 کروڑ کی آپ کی آبادی تھی، 4 کروڑ 4,000 4,500 گورے تھے یہاں پہ، گورا تو تھا ہی نہیں۔ تو آزادی کس سے لی آپ نے؟ آزادی کس سے لینی تھی؟ جب آپ کہتے تھے کہ 14 اگست کو ہم نے آزادی لینی، آزادی کس سے لینی تھی آپ نے یہی جو امپیریل ادارے تھے، یعنی یہ جو سامراجی فوج تھی، اسی سے آزادی لینی تھی آپ نے۔ تو دوسرے الفاظ میں بصورت دیگر میرے بھائی یہ 75 سال ہو گئے، ہم ابھی تک آزاد نہیں ہیں۔ اور آزادی کا مطلب کیا ہے یہ کلیئر ہونا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گانے گائیں یا ملی نغمے گائیں یا کہ جی، آزادی کا مطلب اس فوج سے آزادی آپ کو چاہیے، اس کے مکمل شکست اور مکمل صفایا کے بغیر آپ آزاد نہیں ہوں گے۔ جی بی ایف ٹی بھائی ابو سر 100% بالکل صحیح ہے، اور آئی تھنک یہی ہمارے جو بھائی ہیں ان کو یہ ایجوکیٹ کرنا ہے کہ دیکھو ہمیں یہ گانے ترانے یہ سارا کچھ کیا، جس 2 فوجوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے دشمن ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسرائیل سے ہم نے فلسطین کو ہم نے آزاد کرانا ہے اسرائیل سے، ٹھیک ہو گیا۔ جن بھائیوں کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے اسرائیل کا ایمبیسڈر پاکستان میں ہوتا ہے، اسی بھائی آپ ان کو ہائی لائٹ کر کے بتا دیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو
यहाँ पर उनके मुसाद का भी बंदा होता है जो मिलिट्री अटैची होता है। इवन तो हमारे पास यहाँ पर ओपन उनकी कोई एम्बेसी नहीं है, मगर ओसी भाई बता देंगे कि वो किस एम्बेसी के थ्रू काम करते हैं। ये तो हो गया आपका ये एक। बिल्कुल BFT भाई, ये मुशर्रफ दौर के अंदर 2003 के अंदर ये मंजूरी दी थी मुशर्रफ ने उनको अमेरिकन एम्बेसी के अंदर इसराइली सफीर